الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے. درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی روزہ داران کی یقیناً جذبہ عبادت لیے ہوئے دور و دراز سے جمعہ مبارکہ کے لیے تشریف لائے ہیں. ہم بہت ہی قدردان ہیں. میں دعا دے سکتا ہوں خداوند عالمین آپ نے اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دیے ہوئے تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ میں سے جو بھی حاجات رکھتے ہیں خدا آپ کی تمام حاجات کو روا فرمائے. آپ جو مشکلات رکھتے ہیں خدا سب کی مشکلات کو رفع دفع فرمائے. عزیزان ایمانی ماہ مبارک رمضان ہے. رمضان مبارک کا یہ دوسرا جمعہ یقیناً خداوند عالمین ہم سب کو توفیق دی اور ہم اٹینڈ کر پائے اس میں شامل ہو پائے ہیں. خدا ہم سب کو ایسے پروگراموں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ایمانی یقیناً یہ ماہ مبارک رمضان توبہ و استغفار والا مہینہ ہے. اصلاح نفس کا مہینہ ہے. اپنے اندر چینجنگ لانے کا مہینہ ہے. اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے. اپنے گناہوں کو دھونے کا مہینہ ہے. خدا کی رحمت کے سائے میں شامل ہونے کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک رمضان کے خطبہ اولا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں. اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر تقوی الہی نہیں ہوگا وہ محرمات سے دور نہیں رہ سکتا. اور جب وہ محرمات سے دور نہیں رہے گا تو وہ مطیع پروردگار نہیں کہلاتا. مطیع پروردگار اس وقت کہلاتا ہے جب وہ فرمان بردار حکم خدا ہوگا تو مطیع کہلاتا ہے. یقیناً عزیزان ایمانی جلدی چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر کے زحمت تمام کرنا چاہوں گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث مبارکہ کو میں نے اپنا سرنامہ ایک کلام قرار دیا ہے. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامِ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک زکاة ہے. ہر چیز کے لیے ایک زکاة ہے. لیکن نندر خون نزفا زکاة نتی مال زکاة خون بھی چاسن دے جو نتی زکاة چین کل زکاة دے چاسن. پیغمبری فرمود حدیث طویل انو ارشاد مولد ہر چیزی زکاة چیو جاؤ تو نتی بدن بوڑی سی زکاة چیو قرآن مجید زکاة چیو علمی زکاة چیو تمام چیزات کنی زکاة کن ذکر بیچی پیغمبری فرمود قسم مولد لکل شیئن زکاة و زکاة الابدان الصیام. ہر چیزی خداوند عالمین زکاة چی جا سیود ننتی دی بوڑی ننتی جسم مبارکی زکاة پر دی ماہ مبارک رمضان یا روزہ جس کوئی ماہ مبارک رمضان. ان ایک مہینہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں حکم خداوندی سے مطلب یہ کہ ہم ایک سال کھا رہے تھے پی رہے تھے جو ہماری بواری میں گوشت آیا تھا بواری بنی تھی اس کی ہم زکاة ادا کر رہے ہیں. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ ہر چیز کی ایک زکاة ہوا کرتی ہے. اور ہماری بواری اور ہمارے جسم کی جو زکاة ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک مہینہ روزہ رکھیں. عزیزان ایمانی یقیناً خداوند عالمین نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کو ہمارے لیے زکاة بدن قرار دیا ہے. یقیناً حق یہ بنتا ہے زکاة کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے جس طریقے سے تمام شرائطوں کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ان شرطوں کے تحت آپ زکاة ادا کریں. خمس نہ زکاة یقیناً تمام مومین کو ادا بادیو ادا بازر یقیناً شرائط کو رعایت بانانا یرز یقیناً شرائط کو اگر رعایت ما بانانا یرز اگر خمس زکاة مانے لپت حکنا کتو گانا یری فرد جائز من گانا یرز یری مشتہد حکم برالتا چاسن کی مشتہد دماغ بگار سر با اجازت تاون گار منتج دوش صورت آچین در مشتہد حکم چی دو گانا دیو یرز چاسن اپنے سے نہیں کر سکتے ہیں. مثلا یقیناً آپ بہتر جانتے اپنے مجتہدین کو فتاوہ دیکھ لیجئے گا. مثلا خاص طور پر یہ مال امام کے بارے میں جو تمام مجتہدین کا حکم ایک ہی ہے. تمام مجتہدین جو مال امام کے سلسلے میں کہ کہتے ہیں کہ مال امام دیو میں سے خمس نفی دار دیو میں نے یرا خرچہ با ینجس من
بلکہ اس کے لیے مجتہد کی اجازت لینی ہے یا مجتہد کے نائب کی اجازت لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ اس مال کو تصرف کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس میں ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے ہیں. جاؤ یقیناً گانا یارا خداوند عالمین فیخوز دی ماہ مبارک رمضان روزہ جخصیت کو گانا یاری بدن کی زکاة جخصیتا. اب ان تمام شرائط کو بھی فالو کیجئے. اس روزے کی صحیح کے لیے صحت کے لیے شرائط رکھی گئی ہے. بار بار نتیس خطبہ نتا قاریہ نتیس زیر صرف روزہ دیو من کی گانے رہے صرف صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا ہمارا روزہ ہو گیا. کھانا پینا صرف چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ تمام اعضاء و جوارے بدن کا روزہ آپ کو رکھنا ہے. اگر اعضاء نہ جوارے یعنی روزہ جیسے نہ رکھو اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے یقیناً آپ نے زکاة ادا کی ہے، بدن کے زکاة ادا کی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث دیگر انہوں ارشاد مولد من لم تصم جوارحه عن محارمی فلا حاجت لی فی ان یدع طعامه و شرابه من اجلی. پیغمبری فیقوز کسل مولد خداوند عالمینی فیقوز پیغمبر اس خداوند عالمین قول جی نقل بن جی کسل مولد خداوند عالمینی فیقوز کسل مولد من لم تصم جوارح عن محارمی، وہ شخص جو روزے کی حالت میں من لم تصم جوارح عن محارمی اپنے اعضاء بدن اور تمام باڈی کے حصے کو ہر پارٹ کو اگر محرمات خدا سے دور نہیں رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان میں فلا حاجت لی فی ان یدع طعاما و شرابا من اجلی. اب اگر تمام اعضاء و جوارح بدن کا روزہ نہ رکھے صرف کھانا پینا چھوڑ دے تو کہتے ہیں کہ فلا حاجت لی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اسے روزے کی. فلا حاجت لی ان یدع طعاما و شرابا من اجلی. اگر وہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن دیگر محرمات کو نہیں چھوڑتا ہے تو ایسے شخص کا روزہ رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو آپ نے سمجھ لیجیے عزیزان گرامی دی حدیث کو لائے دی حدیث پہ انگانے اگر غور بانا یانا دی چیزوں پہ دی داؤ ان کی تمام اعضاء و جوارے باڈی کا روزہ ہونا چاہیے، آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ پیر کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان مبارک کا روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، مشان کا روزہ ہونا، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے. جب تمام محرمات خداوندی سے دور رہتے ہوئے اعضاء و جوارح بدن کا جب آپ روزہ رکھیں گے اس کے ساتھ آپ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں تب خدا بھی آپ کے اوپر فخر مباحت کرتا ہے، پیغمبر اسلام بھی فخر مباحت کرتے ہیں. ادروائز یہ نہیں پھر کہا جائے گا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ایسے روزے کی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے یعنی پیغمبر فقس جیسی تمام اصحاب کو حکم تاز کل سب روزہ رکھے، حکم پیغمبر سب روزہ رکھے، کچھی پیغمبر ہم سب روزہ رکھتے ہیں. پیغمبری فقس شرط یا مجاز شرط چین من پیغمبری فقس قسم و سغس روزہ یاشک لیکن شرط پو دین افطاری ٹائم یعنی جب تنگاز ینتالا اجازت می تنگو گینتیس افطاری مبوشک جب تک نہ پیغمبر اجازت مقامہ. یقیناً کتنا سخت مرحلہ ہے یہ، دور دراز میں رہنے والے کتنی مشکلات یقین برداشت کیے ہوں گے لیکن پیغمبر حکم تعمیل بس پیغمبر نے فرمایا جب تک میں حکم افطاری نہ دوں کوئی روزہ نہیں کھولے گا. سب روزہ دو سارا بس ہے افطاری ٹائم سو افطاری سنتے رہی حدیث پیغمبر ہے افطاری ٹائم سو ہمیں ایک بس ہے روزے خمیس تک اصحاب دنیوز یہ سے پیغمبر عرض بجا پیغمبر نا روزے منگا یرس اجازت چی منگا افطاری با پیغمبر اس ایک نفل اجازت تھا 100 سال اجازت تو آخر یا نمی گیوز مومن گیوز یہ سے نظر یا پیغمبر یرس تمام میون لے یرس اجازت مل سے لیکن نی بومونگیس جوان بومونگیس اس روزہ یخصینا لیکن یا پیغمبر کھون کھیل یری خدمت لمایوس دی دربار دین یعنی میاں مسجد انو یعنی چلا یوم کون کھیلے نہ دلیں کون روزہ جاسو لہذا نا کونی طرف نہ نائب سو سے اجازت طلب بایوں سے یا پیغمبر یعنی اجازت تو زرمنا پیغمبر فقوس ان سے منہ پھیر لیا لوگ سماتاس پیغمبر کو تو چہرہ دینا مناسب نہیں سمجھا پیغمبر نے. دوبارہ سوال ریپیٹ بس یا پیغمبر یہ رزمی بمونگ اس کا افطاری اجازت تو 2 بار سوال کیا پیغمبر نے اس کو پوچھ دیکھا منہ تک نہیں دیکھا 2 بار سوال تکرار ہوا. تیسری بار جب اس نے سوال کیا ہے
پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر ان کو جواب دیا، اے شخص میں تمہاری بیٹیوں کو کیا روزے کی افطاری کی اجازت دوں جب تمہاری بیٹیوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام یا پیغمبر کون اس کا روزہ دکھ سوئے موتو نچا مزا دکھ سوئے اور پیغمبری فیقو زیرت یا ریز زیرتا کی روزہ جاسو نا پیغمبری نا زیر کون روزہ ما دکھ سے روزہ ما یستے دیکھو پیغمبر فیقو زیر اگر یا نا یقین چامن نگیس پر ہم سو یا ریز سو سے بمونگ اس کا لازر تشت سیکھے ہو تشت میں برسکا جیسے چیم پر کوئی اندر چیز رونا پتا ہے کوئی نا پیغمبری فیقو کسان میں سو پر دو چھوزے نا یا ریز کون لکھائی بوزر الٹی بوزر یانا چوک پتا چھے پیغمبری حکم تو منا دی می کنتی نا آئیو یوز نا بمونگ اس کلا یوز نا زیر دی انتر دینو قای بوشیاں کی پیغمبری حکم کو یود دے یا بہت چی سوزے دو چی مشکلی سوزے بنا حکم پیغمبر پہ جائیو لہذا بمونگ اس کا تعمیل بسے نا قای با شروع بانا چی تھونگت باوالا کونی ان کے بعد میں کیا دیکھا خون کے لوٹھے باہر آ رہے خون کے ٹکڑے آ رہے گوشت کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں منہ سے گوشت کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں دی شخص کو یقین چانا پیغمبر اللہ خبر کے یا پیغمبر بمونگی چاہت الٹی باسے قای باسے نچی تھو یا رالا یا پیغمبر جب میری بیٹو نے الٹی کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے ایک مرتبہ پیغمبری چاہ کو زیف کسل بولا یارانگا جیسا مزے ینتی بمونی روزہ مدوک سپین یا پیغمبر روزانہ یوت بھی موتو میں چاہ مزہ ہوں دیو چی مشکل جی سوچر بنا پیغمبر کیا کس کا سر مولے یعنی بمول صرف منہ کا رو صرف کھانا پینا تو چھوڑ دیا تھا دیگر تمام محرمات کھول انجام تانگنیت پن نیمہ چاہنگی کوئی نسکوز روزہ جاسنا ٹل تانگندوک سے میونی دے صاحب غیبت دس پن قرآن مجید جانو ارشاد مولد آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ غیبت کے بارے میں پیغمبر عائشہ فرماتے ہیں خداوند عالمین فرماتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے جو یہ پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو لہٰذا نیمہ چر کون اپنے مومن بھائیوں کی غیبت کر رہی تھی لہٰذا نیمہ چر میونی شز اندوک سے لہٰذا دخصہ الٹی مانا جاؤ شہی تو یقیناً ایک مطلب ہم دن میں ناشتہ واشتہ کر باہر نکلے 11:30 بجے کھوز زوری بان زرے سکھ 11:30 بجے یا ناکولا خبر چیزوں لنگا ہمیں کوئی چونگی کلاس نا سے گلتانا گانا 12:30 چوک سور زیدہ کو 11:30 آیا جو 11:30 بان سے زیرے ننگا نے کیا پسیرہ پیشی نہیں کامن سینس بھئی معظم کو نہ دیکھے خدا نہ خواستہ معظم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے ایک ملا کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اگر دن بھر آپ 12 15 17 گھنٹہ ویٹ کر سکتے ہیں تو افطاری کے ٹائم اگر 2 منٹ 5 منٹ ویٹ کریں گے تو کیا ہوگا اس لیے کہ آپ کو پتا ہے اگر میں ویٹ کروں گا تو میرا روزہ صحیح راستے پر جائے گا اگر تھوڑی جلدی کروں گا خدا نہ خواستہ معظم سے اذان دینے والے غلطی ہو گئی ہے تو غلطی تو اس کی بھی ہو گئی اور سامنے آپ کا روزہ بھی چلا گیا نیمہ چار روزہ دکھ سے پھر تو 2 منٹ ویٹ مبا آخر روزہ بیکار چاہ تو لہذا ویٹ کرنا سیکھئے تو یقینا خداوند عالم پیغمبر اسلام فرماتے ہیں خدا کا وعدہ ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو خداوند عالمین قیامت کی اس بھوک اور پیاس سے انہیں امان میں رکھتا ہے اس بھوک اور پیاس کو یاد کیجئے یقینا یہ بھوک ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد پیغمبر اسلام ان یہودیوں سے خطاب کرتے فرماتے ہیں چھٹی چیز یہ ہے کہ جو شخص ماہ مبارک کے رمضان میں روزہ رکھتا ہے خداوند عالمین اسے بہشت کی غذا عطا کرتا ہے نصیب کرتا ہے یعنی خدا اسے بہشت کی کھول زانتا چسن اگر مانا یرز بہشتی زان جس نہیں کھانا ہے ہمیں مشتاق اگر ہم ہیں تو 1 مہینہ روزہ رکھیے یقیناً یہ پیغمبر کا وعدہ ہے خدا کا وعدہ ہے آپ 1 مہینہ روزہ رکھیے پھر بہشت کی غذا کھائیے اس کے بعد 7ویں چیز فرماتے ہیں خداوند عالمین نے ہمارے امتیوں کے اوپر جو روزہ فرض کیا ہے اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ جتنے لوگ چونکہ حضرت آدم کی اولاد ہے یہ اولاد آدم جتنا روزہ رکھیں گے اسی اعتبار سے خداوند عالمین جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی ترک اولا ہوا تھا اس کو معاف کر دیتا ہے تو لہذا عزیزان کرام ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غانا یری فی ضرور ان روزہ کو آسانی میں نہ لیجئے روزہ دے سب آسان مسوم اور یقیناً ماہ مبارک رمضان 2 ٹائم کا خاص لحاظ رکھیے گا افطاری ٹائم نہ چھندری ٹائم نہ مسلمان سام تھی چالا کیوں کبھی غور کیجئے گا
جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے لیٹ میں اذان ہو جائے گورے بانگ سے نٹھین 5 میں اذان ہو گئے فیتو کی ٹائم واچی بس گانا مسلمانوں نے گانا یری آر ہیپی پروڈیوس ہوتے جتنا جلدی اذان دینے والا مؤذن ہوگا اس کو انعام ملے تیار ہو جاتے ہیں یہ 2 منٹ تم سے ایسا نہ ہو کہ میرے تمام مسلمان بھائیوں یقیناً گانا یری روزے نو خرابی ہو صبح تو آپ آرام سے کھاتے رہتے اس ٹائم تو ٹینشن وقت نہیں رہتا کوشش کرتے ہیں لیٹ ہو جائے کہ اس ٹائم تو 5 منٹ پہلے چھوڑ دیجئے نا کیا ہوگا گانا یری فیلہ دعائے سحری جب سوئے جاتی ہے نا دعائے سحری چاہ جب سوئے صرف مفاتی بھرنے کے لیے نہیں میرے مومنوں وہ دعائیں جو رکھی گئی اسی لیے کہ آپ کھانے پینے سے فارغ ہو جائیے تو اس کے بعد یہ دعائیں پڑھیے جب آپ دعائیں پڑھتے رہیں گے اس کے بعد یقیناً اذان ہوگی اذان کے ساتھ پھر آپ عبادت میں مصروف ہو جائیے اس کا مقصد ہے نہ یہ کہ گانا یارے تیز دین اللہ اکبر زین ہم بے میں دس زین اللہ اکبر زین یہ حالت نہیں ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہم مسلمان صرف کھانے پینے سے تعلق رکھتے ہیں یقین عبادت ہم دور ہیں تو لہٰذا یقیناً تمام مومنین کو لنگا سے التماس پہ افطاری ٹائم پہ سب سے سب کچھ 5 منٹ کچھ نہیں ہوتا موتوی باپت 5 منٹ دل لاغر یہ ختم مانا کرتو یا نا چاہ مشکل چھچس میں یعنی روزہ سے بروشہ سن ایسا نہ ہو کہ یقیناً روزہ ہم دیں صاحب یہ رس جلدی مانا کرتو روزہ خراب چاہت موتو سی خراب چاہت چاہت فیام نصیب حکم مجتہد کو داریوت کہ اگر موتو یارانا خبر سوں کی بعض ٹائم سوں سے فوراں کھانا پینا چھوڑ دو دے رہی ہوت لیکن ایسا نہ ہو کہ جلدی انڈیل لیں گے کھا لیں گے کچھ بھی تو شام کے ٹائم بھی ہے افطاری کے ٹائم بھی ہے جلدی نہ کیجئے تھوڑا صبر و تحمل سے قیام کیجئے اور یہ وہی وقت ہے جس وقت کوئی انسان دعا کرتا ہے تو خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے میں یہی اپنی بات تمام کرتے دعا کرنا چاہوں خدا ہے بحق چاہتا معصومین علیہ السلام اس ماہ مبارک رمضان ہم سب کو زیادہ زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق خدا بحق ماہ مبارک رمضان حاضرین میں جو حاجات رکھتے ہیں حاجات کو روا فرما دعا ہے تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو مشکلات رکھتے ہیں مشکلات کو رفع دفع فرما بہت سارے مومنین دعاؤں کی التماس کی خدم کی جو بھی حاجت ہے جلد اجل روا فرما بہت سارے مریضوں نے دعاؤں کی التماس کی بھائیوں نے التماس کی خدم تمام مریضوں کو جلد اجل شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما ہمارے نوجوان مگر جو نوجوان ابھی تک بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما روزگار ان کے روزگار میں روز بروز ترقی عطا فرما خدای ہمارے بزرگوں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما خدای فرزند زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کو سماعت کر رہے تھے خداوند عالمین آپ کی سماعتوں میں روز بروز اضافہ فرمائے آمین عزیزان ایمانی ماہ مبارک رمضان یقیناً چند مطالب آپ کی اذان آیت تک پہنچا کا بھی زحمت تمام کرنا چاہوں گا گانا یارا یقیناً کچھ چیزیں ہیں اس طریقے سے حکم خداوندی گانا یاری فی ضروری حکم پیغمبری گانا یارا عمل بچت ضروری اسی طرح کچھ اور احکام بھی ہے جن کا ہمارے لیے ان پر عمل کرنا ہمارے سب کے لیے ضروری ہے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا سلام علیہ الصوم جنۃ من النار الصوم جنۃ من النار پیغمبر سے وہ قسم علیہ یہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا یہ سپر ہے کس کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سپر ہے سپر مطلب ڈھال جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے ڈھال ہے تو لہٰذا اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچوں جہنم کی آگ سے بچوں تو انہیں روزے کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے عزیزان ایمانی سب سے پہلے چونکہ درنگ ماہ مبارک رمضانی
10वीं तारीख से 10 तारीख हो गई है, लिहाजा ये एक बाबरकत दिन है। पहले मैं 2 मिनट उसके बारे में बोलना चाहूँगा। दिन 10वीं तारीख हज़रत जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, यकीनन तमाम मुसलमान उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। यकीनन मादर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं और ज़ौजे पैगम्बर इस्लाम हैं। यकीनन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की आज माह मुबारक रमज़ान की 10वीं तारीख को बताई गई है। लिहाजा अज़ीज़ान किराम, यकीनन जनाब खदीजा थी तो एक खातून मालदार थी, मालदार खातून थी, लेकिन जो जनाब खदीजा ने इस्लाम के ऊपर जो एहसान किया है, हम मुसलमानों को चाहिए उसे फरामोश न करें। लेकिन आज हम मुसलमान हैं कि उसी खदीजा के एहसानात को भूल गए हैं। दीन इस्लाम में 2 एहसानात ऐसे जो मुसलमानों को भूलना नहीं चाहिए। एक जनाब खदीजा का माल है और एक शुजाअत अली है। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़िक़्र पैगंबर ना यंबो ये मुक़द्दम ना कदम यंबो तलवार पर यंबो दुख से पैगंबर ना बुझा पैगंबर ना यंबो दुख से दुश्मन ना कुफार ना जंग में जी इस्लाम को सेव जो किया था वो अली थे। साथ साथ में जब हमारा इस्लाम कमजोर था, इस्लाम फैल नहीं रहा था, उस वक्त जनाब खदीजा ने जो दी इसने इस्लाम के ऊपर जो एहसान किया था वो ये था कि इतनी मालदार और तिजारत करने वाली खातून थी, कितना उनके पास माल था, प्रॉपर्टी थी। जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई है तो लाकर पूरा माल पैगंबर के सामने रखा। रखने के बाद जनाब खदीजा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आज तक इन तमाम अमवाल की मालिका मैं थी, या पैगंबर आज से मैं आपकी ज़ौजा हूँ, लिहाजा आज के बाद इन तमाम अमवाल के मालिक भी आप हैं। या पैगंबर, आप जहाँ तसर्रुफ करना चाहें वहाँ तसर्रुफ कर सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम में जो कमजोरी आ जाती है, आज भी आप देख लीजिएगा मुसलमानों के अंदर जो कमजोरी आ जाती है वो मुसलमानों में पैसे के लिहाज से कमजोरी आने की वजह से। आज यहूदी और ईसाई वगैरह जो दीन अपना नष्ट कर चला रहे हैं, वो किस वजह से? वो डॉलर फेंकते हैं, हम यहाँ पे गांधी नहीं फेंक पाते हैं। डॉलर और गांधी में बहुत फर्क है। तो लिहाजा यकीनन हम माली एतबार से कमजोर हैं, इसीलिए दीन इस्लाम भी आज कमजोर होकर रह गया। उस जमाने में जब इस्लाम नया था, वहां पर जनाब खदीजा ने जो एहसान किया उस एहसान को भूलना नहीं चाहिए। अजीजान ईमान, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा एक खास पैगाम मैं आपकी आसान आयत पहुंचा कर आपकी सहमत तमाम करना चाहूंगा। तमाम उन वालिदैन के लिए, उन बेटियों के बापू के लिए जो बेटियां रखते हैं, यकीन खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे। यकीनन उनके लिए पैगाम जनाब खदीजा क्या देती हैं? जनाब खदीजा उस जमाने में मक्के की सबसे मालदार खातून थी, पैसे वाली खातून थी, सबसे बड़ी खातून थी। लेकिन उसके मुकाबले में हजरत पैगंबर इस्लाम को देख लीजिए, सबसे गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे। पैगंबर वो शख्स थे जो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का माल ले जाकर तिजारत करते थे और बाहर बेच कर आते थे और उसका पैसा लाकर जनाब खदीजा को दिया करते थे। एक मालदार खातून, एक जवान लड़का है जो गरीब है, लेकिन खुदावंद आलमीन भी जब चाहता है, तमाम मुसलमानों को जो होश है, खुदा ने जो पैगाम देना चाहा है वो ये कि जब आप शादी करें, अपने बच्चों की शादी करें, तो माल और प्रॉपर्टी को न देखो बल्कि उसका ईमान देखो। रिश्ता 50 रिश्ता आ जाता है, टीचर Fakir bet mubahat bet ऑफिसर इन जमाना यरेस जिस जमाने में ना बहुत पुलिस वाले जाते, पुलिस और फौज में आजकल लड़कियां जा रही ना, खुदा सबको बचाए नी पुलिस एक स्टार्ट से हो फकीर bet दरसा अजीजान ईमानी यकीनन खुदा आपकी बेटी को सलामत रखे। साथ में ये भी तो देख लीजिए कि आपकी ईमान की, आपकी लड़की और ईमान की तरफ लड़के के पास ईमान कितना है। ईमान देखिए, माल दौलत न देखिए। बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हमारी जो जवान होती है, अतना अमल खून रिश्ता मज़ुम्बा खनून की एज आधी से ज्यादा निकल जाती है और आखिर में वो गुनाहों में मुब्तला हो जाती है। वो किस वजह से? उसका रीजन एक ही है, जवानों का रिश्ता आता है, कभी किसी की नौकरी आपको पसंद नहीं आती है, कभी किसी का घर पसंद नहीं आता, किसी की प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती है, किसी का गांव पसंद नहीं आता है, किसी की लैंग्वेज अगर पूरी पचिला रिश्ता भाई मुसलमान है ना, क्या प्रॉब्लम आपको? या हमारे पास आ जाओ घर से पर सोचना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं मुसलमान? आप ये देखियो कलिमा कोई पैगंबर है कि नहीं है, ईमान देख लीजिए, अखलाक देख लीजिए, उसके बाद बिस्मिल्लाह करके रिश्ता देख
دیجئے. تو جناب خدیجہ نے حضرت پیغمبر اسلام کو خود یہاں سے رشتہ بھیجا, اپنی سہیلی کے ذریعے سے یہاں سے رشتہ بھیج کر دنیا کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو مال دولت اپنی جگہ پر ہے, ایمان اپنی جگہ پر ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ سے شادی کر کے جتنے بھی سال رہے, 25 سال رہے, 30 سال رہے, جتنے سال 25 سال ساتھ میں رہے, ان سالوں میں اچھی زندگی کر کے دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو لڑکا کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو, اس لیے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم غریب ہو تو شادی کرو, میں غنی کر دیتا ہوں تمہیں. حکم خدا ہے. یکون الفقراء یغنیہم اللہ من فضلی, خدا کہتا ہے میں اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی کر دوں گا, تمہیں امیر کر دوں گا, تم صرف قدم تو آگے بڑھاؤ. لہذا پیغمبر اسلام نے اس امیر زادی سے شادی کر کے دنیا کو پیغام دے دیا, لڑکی اگر امیر بھی ہوگی تو کس طریقے سے اسے خوش رکھنا ہے. اور لڑکی نے پیغام دیا کتنی بھی پراپرٹی اور مال آپ کے پاس ہوگی, لڑکا اگر غریب بھی ہوگا, اخلاق والا ہوگا, ایمان والا ہوگا, تو آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا. تو لہذا ضرورت ہے اپنے بچوں کی شادی میں کوتاہی نہ کیجیے. رشتہ آ جائے تو ایمان دیکھ لیجیے, اخلاق دیکھ لیجیے, پراپرٹی مال نہ دیکھ لیجیے. عزیزان گرامی, میں نے پہلے کہہ دیا کہ یقیناً جس طریقے سے ہمارے لیے تمام ائمہ علیہ السلام کے احکامات پر حکم پر عمل کرنا واجب ہے, اسی طریقے سے تمام مجتہدین جو ہمیں حکم دیتے اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے آگاہ سے تعلیم فرماتے رہے بارے موضوع تمام مجتہدین کا یہ کہنا ہے کہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں کے رولز کو فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. یقیناً آپ سوشل میڈیا میں ٹچ ہیں, کرونا وائرس کی جو بیماری اور وبا روز بروز پھیل رہی ہے. کل کی خبر ہے کہ 2,95,000 کے اوپر ہندوستان میں کیسز آ گئے. 2,95,000, کوئی کم کیس نہیں. تو روز بروز کیس بڑھ رہے ہیں. لہٰذا یقیناً ہماری کرگل یوٹی انتظامیہ نے جو احکامات جاری کیے ان کو فالو کرنا ہم سب کے لیے اخلاقی فریضہ ہے. اگر وہ آپ اسکول بند کرتے ہیں تو یقیناً کھونی پریانتی پھون نہ کھونا چاہے دشمنی میں, لیکن وہ آپ کے بچوں کی سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں, آپ کی فیملی کی سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہوئے, یقیناً بیدار ہو جائیے. آپ کی یوٹی انتظامیہ آپ کو جو احکامات جاری کرے, آپ کے مجسٹریٹ کی طرف جو احکامات جاری کریں, یقیناً ان کو فالو کرنا آپ کا اخلاقی فریضہ ہے اور مسلمان ہونے کا حق ادا کیجیے. اس لیے کہ مسلمان یقیناً خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. تو عزیزان گرامی, یقیناً حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. سیفٹی کیجیے, اپنے آپ کو بھی سیف کیجیے, دوسروں کو بھی سیف رکھیے. ماسک وغیرہ یقیناً پہننا نہ بھولیے گا کیونکہ حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں. سینیٹائزر وغیرہ, ڈسٹینس رکھنا, یہ سب چیزیں یقیناً آپ کو روز بروز جب تک آپ ان پر احکامات پر عمل نہیں کریں گے, یقیناً خدا نہ خواستہ کسی ایک مومن کو اگر بیماری آ جاتی ہے تو یہ پھیلنے والی بیماری وبا ہے. لہٰذا یقیناً اجتناب بنانا ضرورت. یوٹی انتظامیہ حضرت مجسٹریٹ چھ احکامات جاری بانا سر تسلیم خم بسنگانا رزق قبول بچے, انشاءاللہ یہ ہمارا اولین فریضہ ہے. لہٰذا یقیناً حکومت کا ساتھ دیجیے. حکومت ہمیشہ آپ کے فائدے کے لیے کام کرتی ہے, تو لہٰذا آپ ان کا ساتھ دیں گے تو یقیناً حکومت اس آیتی بہتر سے بہتر راہ فراہم بچہ سنگھ. تو یقیناً آج اگر پولیس والے باہر ڈنڈے مار رہے ہیں ماسک نہ پہننے پہ, تو وہ ان کو کوئی ڈنڈا مارنے کا شوق نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ایک ماسک پہنتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کی بھی جان سیفٹی میں ہے اور دوسرے مومنین بھی سیفٹی میں رہیں گے. تو لہٰذا انشاءاللہ تمام مومنین کو التماس ہے جو بھی احکامات جاری ہوں گے ان کو فالو کرنا آپ سب کا فریضہ بنتا, اخلاقی طور پر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ ان کو فالو کریں, ان تمام احکامات کو. میں اپنی بات کو تمام کرتے دعا کرنا چاہوں گا, خدا بحق چاہتا معصوم علیہ السلام ہم سب اس کرونا وائرس بیماری سے محفوظ فرما. دنیا کے اس گوشے میں بھی رہتے ہیں ان تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کو جو دنیا کے جس گوشے میں بھی رہتے ہیں اس کرونا وائرس بیماری سے محفوظ فرما. ہمارے مغفرت ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. بحق چاہتا معصومین علیہ السلام ہمارے بچوں کو علم میں کامیابی عطا فرما, ہمارے نوجوانوں کو روزگار عطا فرما. خدا تمام مریضوں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. خاص طور پر مریضوں نے دعاؤں کی التماس کی, بہت ہی پیشنٹ ہیں, گھر پہ علاج کر رہے ہیں, ہسپتال میں علاج کر رہے ہیں, خاص التماس کیے. اور خاص طور پر یقیناً درا سے لگنا ہم دیکھ رہے جس طریقے سے موسم کے حالات ہیں, کبھی ٹھیک ہو رہا ہے, کبھی موسم کو غصہ آ جاتا ہے, کبھی غصہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا حالات ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً اس موسم کو ٹھیک رہنے کے لیے تاکہ زوجلہ بھی کھل جائے اور ہم آرام سے زندگی گزار سکیں, اور تمام مومنوں کی شفاعی کے لیے, اور جو مومن مشکلات آتے ہیں ان کی مشکلات کو رفع دفع ہونے کے بہت سارے مومن خاص طور پر بیماری کے دعا التماس کیے, سب مل کر دعا کرتے ہیں ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما مضطر اذا دعا